اچھا شاہ جی، کہا جاتا ہے عروج کو زوال ہے اور زوال کو عروج ہے، یہ ایک فیکٹ بھی مانا جاتا ہے لائف کا. سمجھتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے یا یہ اسٹیٹمنٹ ایسے ہی ہے لائف میں؟ دیکھو کامن آبزرویشن تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. بڑی بڑی قومیں، رومن امپائرز اور یونانی اور پتہ نہیں کون کون، ایران، اور کس کا زوال نہیں آیا. ایسے ہی ہے. جب بھی زوال آیا نا تو کوئی وجہ ہے. ایک بڑی وہ شاندار اسٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے کہ کوئی اسٹیٹ، یہ عمر کا آپ کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ کفر پہ چل سکتی ہے لیکن بغیر لا اینڈ آرڈر پہ نہیں چل سکتی. یعنی جہاں قانون نہیں ہے نا وہ ملک الٹ جائے گا، وہاں پر بغاوت اٹھ جائے گی. اب نیرو کی بانسی آپ نے سنی ہوگی، اس پورا محاورہ کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل پورے جونسنا شہر کو آگ لگا کے بڑے آرام سے بانسری بجا رہا تھا. بغاوت غربت سے ہی اٹھائی. اچھا. اور یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی خدارہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ غریب جاگ گیا، اگر یہ دہقان جاگ گیا، اگر یہ بیچارہ یہ جو سڑکیں بلاک کر رہا ہے اس وقت کا ہمارا کسان جون سا ہے، یہ جاگ گیا، اگر یہ قوم جاگ گئی تو بچنا کچھ نہیں ہے. بالکل. یہ یاد رکھنا کہ زوال آتا ہی تب ہے جب کوئی غلطی ہوتی ہے. پورا قدرت کا نظام کاز اینڈ افیکٹ پہ چل رہا ہے. یہ ساری چلاکیاں نہیں چلتی، یہ سیاستیں نہیں چلتی، یہ کہیں نہ کہیں جون سا ہے نا یہ پکڑے جاتے ہیں، شکنجے میں آ جاتے ہیں. سو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ عروج، جس کو یہ عروج سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد زوال نے آنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل آنے کے لیے اس چیز کا اویئرنیس ہونے کے لیے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اگر لنک کیا جائے لا اینڈ آرڈر پر، رولز اینڈ ریگولیشن پر، تو کس طرح ہم امپلیمنٹ کریں گے اس کو؟ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن کیوں نہیں اس پر امپلیمنٹ کرتے؟ دیکھو دین تو سکھاتا ہے آپ کا کہ آپ سونے سے لدی ہوئی ایک عورت اچھا اگر عرب کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خیر و عافیت سے پہنچتی ہے تو یہ اسٹیٹ ہے. لا اینڈ آرڈر کا لیول یہ ہے. کیا بات ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں عمر فاروق کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. ایک اور واقعہ، ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ کہیں یہ گڈریا جون سا تھا، وہ پہاڑ کے ادھر سے ایک طرف سے اتر کے دوسری طرف اترا اور پوری بستی میں چیخنے لگ پڑا کہ عمر فاروق جون سے ہیں وہ پردہ فرما گئے. یہ روایت کوٹ کی جاتی ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا میں نے ایک شیر کو دیکھا، اس نے بکری کو کھا لیا. یعنی کہ اس نے جس درندگی سے اور ناانصافی سے کھایا ہے یہ عمر فاروق کے بعد کا دور ہو سکتا ہے، پہلے کا دور نہیں ہو سکتا. یعنی مثال یہ دی جاتی تھی. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر اگر اسٹیٹ پہ ہر ایک شخص کو پتا ہے، ماڑے بندے کو بھی پتا ہے، غریب بندے کو بھی پتا ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، گاڑیوں تلے کچلنے والے پکڑے جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. قتل کرنے والے پکڑے جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. اس ملک میں تو انصاف آپ کے کئی شہید وزیر اعظموں کو نہیں ملا. اس ملک میں تو انصاف آپ کے صدور کو نہیں ملا. اس ملک میں تو انصاف بعض اوقات پولیس اور جج کو بھی نہیں مل رہا ہوتا. جب انصاف کا یہ لیول ہوگا تو پھر تم امید کرو قوم بنے گی. پھر وہ کفر والی اسٹیٹ چلتی رہیں گی. یہاں بیٹھ کے ہم لان تان کرتے رہیں گے، وہ جی گورے دیکھیں کتنے کرپٹ ہیں. اور خدا کے بندوں ان کے پاس اپنے کردار کی کرپشن ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے ملک کے سکے ہیں، وہ اپنے ملک میں رہنے والے شہری کے سکے ہیں. ایون یہاں تک کہوں گا وہ ملک میں جو کتا پھر رہا ہوتا ہے اس کی بھی پرواہ کرتے ہیں. ہم نے تو انسانوں کی پرواہ چھوڑ دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ اگر ہم پولیس کو دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا اس کو مجبوری اور تقدیر میں اگر دیکھا جائے، اس ریفرنس سے اگر بات کی جائے تو ہم کس طرح دیکھیں گے اس چیز کو کہ یار یہ مجبوری تھی یا تقدیر تھا کہ عروج آ گیا یا زوال ہو گیا؟ دیکھو ایک گھر بنتا ہے نا، اس کا ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے، ایک اینٹ لگتی ہے، بنیاد بنتی ہے، کرتے کرتے آخر کار کمپلیشن ہوتی ہے. یہ جو زندگی ہوتی ہے نا یہ بھی بنتے بنتے بنتی ہے. انسان بھی زیرو سے شروع ہو کے ہیرو بنتا ہے. قومیں بھی کہیں کھڑی ہوتی ہیں اور فیصلے کرتی ہیں. بالکل. قوموں کے لیڈرز کے فیصلے، قوموں کی بننے والی پالیسیز، وہاں کے لوگ جو سسٹم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ بڑی میٹر کرتی ہے. وہ بزنس لیڈرشپ ہے، وہ سیاسی لیڈرشپ ہے، فوج کی لیڈرشپ ہے، وہ عدلیہ کی لیڈرشپ ہے. یہ سب لیڈرشپ کے فیصلے بتاتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. جب کمپرومائزز کیے جاتے ہیں، جب ترامیم کی جاتی ہیں 18ویں کی شکل میں، تو حضور والا پھر آپ آنے والے وقت میں بھگتے نا، آپ بھگتیں گے. آپ پہلے پالیسیز ایک بناتے ہیں، پھر اسی کے 180 پہ نئی پالیسیز بناتے ہیں، ساری کیتی کرائی میں ضائع ہو جاتی ہے. آپ کی پالیسیز جون سی ہیں وہ 100 سال 200 سال کے ویژن پہ نہیں ہے. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں 1925 میں نا ناروے میں پارکنگ پلازاز بنائے جا رہے تھے، جبکہ پورے ناروے میں گاڑیوں کی تعداد 25 بھی نہیں تھی شاید. ان کا 100 سال بعد کا ویژن تھا
کہ آنے والے دنوں میں گاڑیوں کی تعداد اتنی ہو جانی ہے کہ پارکنگ پلازاز چاہیے ہوں گے. بہت ہم لوگوں کا 100 سال کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا اگلے 5 سال کا ویژن نہیں ہوتا. ہم تو ابھی تک یہ اپنی ٹرین منگوا لیے, فیتے کاٹ دیے, چلی کوئی نہیں ہماری, ہم اس پہ سٹیز نہیں ہٹا سکے. ابھی تک کولیکٹیو فائدے کو سوچا نہیں گیا. اول تو شروع ہونی چاہیے تھی کہ نہیں, ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اگر شروع کر دیا ہے, قوم کا اربوں روپیہ لگا دیا, خدا کے بندوں اس اربوں روپے کا جو نقصان ہو رہا ہے, جو ڈیلیز ہو رہے ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. یعنی ان کو کون ڈکٹیٹ کرے گا؟ جو اپنے ضمیر کے غلام ہیں, جو اپنے نفس کے غلام ہیں. جب تک یہ ایک سمت میں چلنا شروع نہیں ہوتا پورا سسٹم, یاد رکھو ہم کہیں نہیں پہنچوں گے. پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شمال کے میں چل رہے ہیں, شمال میں چلیں. ہم شمال میں چلتے ہیں 10 قدم 20 قدم جنوب میں بھی چل لیتے ہیں, تو پھر ہوتے کہاں پر ہیں؟ ہم صفر پہ ہی ہوتے ہیں کہیں. ہمیں کہیں پہنچنے کے لیے کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے. ملکوں پہ بم گرے تھے, ہیروشیما ناگاساکی, بم گر گئے, نیشنز تباہ ہو گئی, ملک تباہ ہو گئے. ایک فیصلہ کر لیا انہوں نے, بالکل اس کھنڈروں پہ بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے جاپانیوں نے, ہم نے اگلا وقت کمال کا وقت کرنا ہے. اور آج دنیا میں جاپانی قوم دنیا کی سب سے زیادہ محنتی قوم ہے. بالکل. آج میڈ ان جاپان آپ گاڑی پہ لکھتے ہو, گاڑی بک جاتی ہے. آج میڈ ان جاپان دنیا کی سوئی پہ لکھا جاتا ہے, سوئی بک جاتی ہے. کیا بات. سو آپ نے ترقی کرنی ہے تو کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے, آپ کو جذبہ چاہیے.